کسی نے کہا کہ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ آج کل ہمارے کراچی میں خاص طور پر اور اکثر جگہوں پر بچوں کے ساتھ زیادتی اور اغوا کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو کہتی ہیں کہ کیا ایک عورت پک اینڈ ڈراپ کے لیے خود بائک چلا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، عام حالات میں جب نارمل حالات ہوں، کوئی ضرورت نہ ہو، عورت کا بلا ضرورت گھر سے نکلنا ہی منع ہوتا ہے۔ پھر سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس طرح نکلے کہ پردے کے ساتھ ہو اور ان تمام امور کا خیال رکھیں جو وقار عورت کو قائم رکھیں، اس کے لیے کسی بھی لحاظ سے نہ دنیاوی نقصان کا باعث بنے نہ اخروی نقصان کا باعث بنے۔ اس لیے حتی الامکان عورت کو چاہیے کہ ایسی سواری استعمال کرے کہ جس میں وہ نمایاں نظر نہ آئے، کیونکہ اگر ایک عورت اسکوٹر چلا رہی ہوگی تو یقیناً نہ چاہتے ہوئے بھی نگاہ پڑے گی، کیونکہ ابھی یہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ یہ بالکل اجنبی چیز ہے، ایک نئی چیز ہوئی ہے۔ کراچی میں ہمارے آج کل چلا رہی ہیں عورتیں، نظر آ جاتی ہیں کوئی اکا دکا، لیکن اور یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں کوئی عورت نظر آئی نہیں، اسکوٹر چلانے والا اپنے آگے کی منزل کو بھول جاتا ہے اور اس عارضی منزل کی طرف نگاہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی عورت مرکز نکاح بن جاتی ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو کہ ایسی سواری استعمال کریں جس میں خطرہ بھی زیادہ ہے، عورت گر جائے تو مردی اٹھائیں گے، وہ ٹچ کریں گے، اس کو بڑے مسائل ہوں گے، اور پھر عورتیں جو ہے نفسیاتی اعتبار سے تھوڑا سا کمزور ہوتی ہیں، جلدی پریشر لے لیتی ہیں، ذرا رش ہوا، اچانک کوئی سامنے آیا تو پتہ چلا جو اڑا دیا۔ کیونکہ میں تو خود ڈرائیو کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ لرننگ کا ان کے وہ ہوتا ہے، ایل لگا ہوتا ہے گاڑی کے اوپر، پھر بالکل پرواہ نہیں کرتی کہ پیچھے کون آ رہا ہے اور دائیں بائیں کون آ رہا ہے، بعض اوقات تو ہمیں بچانا پڑ جاتا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو عورت کو بالکل اس سے اجتناب کرنا لازم ہوگا، لیکن ضرورتیں اکثر اس سے مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بہن ایسی ہیں کہ جو دو ایسے تجربات کر چکی ہیں یا اطراف میں بہت زیادہ ایسا ہو رہا ہے کہ بچے کڈنیپ ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ نازیبہ معاملات ہو رہے ہیں اور وہ دیگر چیزیں کوئی افورڈ نہیں کر سکتی ہیں، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن ابھی جو میں کراچی کے حالات دیکھ رہا ہوں، جو میرے سامنے ہے، اس کی ابھی ضرورت پیدا ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہوتے ہیں اغوا کے واقعات، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پر بچوں کو باہر نکال دیتے ہیں، گھر میں بچوں کی کثرت ہوتی ہے، پھر ماں کو پرواہ بھی نہیں ہوتی بچے کہاں ہیں، وہاں اکثر یہ کڈنیپنگ وغیرہ چل رہی ہے یا اغوا ہوتے ہیں یا دیگر معاملات۔ شہر میں جہاں پر مطلب اتنا کنجسٹڈ ایریا نہیں ہے اور بچوں کی کیئر کی جاتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آقا نعمت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں تاکہ چور وغیرہ نہ آ جائیں؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ شریعت نے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن جب چور کے آنے کا قوی اندیشہ ہو، غالب گمان ہو، تب کتا پال سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چور آ نہیں رہے، کبھی محلے میں چوری نہیں ہوئی اور آپ کہیں کہ شاید چور آ جائیں تو چلو کتا رکھ لیتے ہیں، تو یہ شوقیہ پالنے کے اندر ہی آئے گا۔ تو اس لیے خواہ کی ضرورت بنانا یہ عورت کے لیے صحیح نہیں، اس لیے ہم فی الحال عورتوں کو اسکوٹر چلانے کے سلسلے میں منع ہی کرتے ہیں اور ہماری بہنوں کو اطاعت کرنی چاہیے، لیکن مجبوری مستثنیٰ ہے۔ اگر واقعی کوئی خاتون بہت مجبور ہے، ایسے علاقے میں ہے کہ بہت کڈنیپنگ ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ نازیبہ معاملات ہوتے ہیں، خود ویگن والے، خود رکشے والے کر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، گھر کا کوئی مرد بھی ایسا نہیں ہے جو جا کے لا سکے، تو پھر وہ بہنیں بقدر ضرورت، جبکہ اسکوٹر چلانا اچھی طرح جانتی ہوں، احتیاط کے ساتھ لا سکتی ہیں۔ ایک بھائی نے کہا کہ آج کل تقریباً ہر ایک کو پاس موبائل ہوتا ہے اور ہم موبائل میں ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں بڑے ایزیلی، تو اب یہ جو گھڑی ہم پہنتے ہیں چین والی ایک ایسی، کیا یہ اسراف میں داخل ہوگا؟ کیونکہ اب تو ٹائم کی ضرورت موبائل سے پوری ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ زینت اور زیور میں آئے گی؟ جبکہ بغیر ضرورت کے ہم استعمال کر رہے ہیں، تو کیا زینت میں ہے، کیا زیور میں آئے گی کہ لوہے کی ہوتی ہے چین، کبھی چاندی کی ہوتی ہے تو اس کو زیور میں لایا جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیں، بہرحال اگرچہ یہ بات ایک جہت سے ٹھیک بھی ہے کہ ہم اکثر موبائل استعمال کر لیتے ہیں اور اس میں ہم ٹائم وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ موبائل تک نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں، کہیں پہنچنا ہے تو کیا موبائل کھول کر دیکھیں گے؟ بعض اوقات اس کے اوپر کور ہوتا ہے تو ہٹانا پڑتا ہے، اور ڈرائیونگ کے دوران تو بہت مشکل، اور موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے تو خاص طور پر، اس لیے اگر گھڑی ہوتی ہے تو آرام سے بس تھوڑا سا یوں ہی کرنا ہوتا ہے، ایک نگاہ ڈالتے ہیں فوراً ٹائم پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ضرورت تو کبھی ختم ہوگی نہیں اور نہ ہوئی ہے ابھی ضرورت۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اس کو پہنتا ہے اور واقعی وہ ٹائم دیکھنا چاہتا ہے، قصد زینت نہیں ہے، تو بالکل یہ ضرورت کے تحت ہی آئے گی، منفعت کے تحت آئے گی، اور اس کا استعمال
نہ اسراف میں داخل ہوگا اور نہ یہ کوئی زیور وغیرہ کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ گھڑی کی چین جو ہے یہ تابع ہوتی ہے مطبوع، اصل میں ٹائم دیکھنا ہوتا ہے، اس کا ڈائل ہوتا ہے۔ تابع مطبوع کا مطلب جو مقصود اصلی ہوتا ہے جس کا ہم قصد ارادہ کرتے ہیں وہ مطبوع کہلاتا ہے، اور بعض چیزیں خود بخود نیچے شامل ہو جاتی ہیں وہ تابع کہلاتی ہیں۔ جیسے میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ دائیں بائیں کی چیزیں بھی مجھے نگاہوں کے دائرے میں نظر آ رہی ہیں، تو جس طرف میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے مطبوع، اور جو دائیں بائیں کی چیزیں ہیں یہ ہیں تابع۔ تابع پہ حکم نہیں لگتا، مطبوع پہ لگتا ہے، تو اب یہ قصد و ارادے پر موقوف ہوگا۔ اگر گھڑی کی چین ایسی پہنی ہے جو زرق برق سی ہے اور دھات کی ہے اور زینت ہی مقصود ہے تو مرد کے لیے زینت اس طرح کی اختیار کرنا منع ہے، لیکن جب اس طرف توجہ نہیں ہے، نہ یہ قصد و ارادہ ہے، بلکہ چین اس لیے پہنتے ہیں کہ یہ چمڑے والی جلدی ٹوٹ جاتا ہے چمڑا، چین والی ذرا مضبوط رہتی ہے، اور اصل مقصود ٹائم دیکھنا ہے، تو پھر یہ زیور اور زینت کے اندر نہیں آئے گا، پہنا جا سکتا ہے۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ اسلام میں ساڑی پہننا کیسا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی پردے دار بچی ہے وہ نقاب کرے، حجاب بھی کرے اور ساڑی بھی اس طرح باندھے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، تو کیا وہ ساڑی پہن سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی بالکل پہن سکتی ہیں۔ اگر کوئی عادات شرعیہ کا لحاظ کریں تو یہ کسی خاص قوم کا نہ تو مذہبی لباس ہے، نہ کسی خاص قوم کا قومی لباس۔ خاص قوم سے مراد غیر مسلم قوم، اور ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساڑی والی عورت آ رہی ہو تو ہم اس کو اگر نظر پڑ جائے تو ضرور ہم سمجھیں کہ کوئی کافرہ آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ بہت مسلمان پہن رہے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں تو خاص طور پہ بہت سی بہنیں بہت پہنتی، اور پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت عورتیں ساڑیاں پہنتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ پورا اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساڑی ذرا موٹی ہونی چاہیے، اتنی باریک نہ ہو کہ آپ نے پورا بدن کور کیا ہے لیکن اس کے باوجود اندر کا حصہ جسم کا نظر آ رہا ہو، جھلک رہا ہو، یہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح اس طرح پہننا کہ پیٹ وغیرہ کا یا کمر کو کوئی حصہ ظاہر ہو رہا ہو، یہ بھی حرام ہوگا، ناجائز ہوگا۔ لہذا اگر پورا کور کر لیتی ہیں اور اچھی طریقے سے اور اوپر پھر کوئی حجاب وغیرہ لے لیتی ہیں، برقع وغیرہ پہن لیتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر تقریب وغیرہ میں پہنچے وہاں ساری اگر عورتیں ہوں پھر وہ بہن اگر برقع اتار دیں تو کوئی مسئلے ہیں، جبکہ مرد کی نگاہ پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا۔ یا گھر میں ساری عورتیں ہیں تو پھر تو باریک ساڑی بھی چل جائے گی، جبکہ کسی نامحرم کے دیکھنے کا اندیشہ نہ ہو مرد کے۔ عورتیں ہیں تو چل جائے گی، کیونکہ عورتوں سے تو یہ مطلب ستر میں داخل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ان قیودات کے ساتھ اگر کوئی بہن ساڑی پہنتی ہے تو اس کی شرعاً اجازت ہوگی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان۔ مفتی صاحب، میرا نام کامران ہے، سعودیہ سے بات کر رہا ہوں میں۔ جی اچھا، میرا سوال وراثت سے ریلیٹڈ ہے کہ میرے والد کو حصہ ملا تھا، تو اس میں یہ کہ جو پہلا پورشن تھا، پہلی منزل، تو والد والدہ نے جو ہے وہ بنایا، اس کے بعد جو اوپر فرسٹ فلور بنا اس سے میں نے اور بھائی نے والد کے ساتھ اس میں یعنی اپنا کنٹریبیوشن دیا، اور پھر اس کے بعد ایک فلور اور اوپر ہم نے بنایا، اس سے میرا کنٹریبیوشن تھا۔ پھر ہم لوگ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں کر رکھ رہے تھے، تو ہم لوگ جو ہے وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گئے رینٹ پر۔ ٹھیک ہے۔ میرے پورشن کا کرایہ میں لے رہا تھا، بھائی کے پورشن کا کرایہ بھائی لے رہا تھا، اور نیچے جو ہم نے جگہ رینٹ پر دی ہوئی تھی اس کا کرایہ والد والدہ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب کچھ ماہ پہلے جو ہے وہ والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو مجھے پوچھنا تھا کیونکہ ہم نے اپنا ٹائم، اپنا پیسہ سب کچھ اسی گھر میں لگایا ہے، تو ہم جو ابھی رینٹ رہ رہے ہیں تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ اب ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی مفتی صاحب، مجھے دو کوشچن پوچھنے ہیں۔ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ میری ایج جو ہے وہ 61-62 ہے، اور میرا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے راولپنڈی سے۔ چکوال سے راولپنڈی تقریباً 150 کلومیٹر بن جاتا ہے، تو ہر وقت محرم اویلیبل نہیں ہوتا، تو یہاں سے گاڑی جاتی ہے فل بھر کے جاتی ہے، کوئی راستے میں مطلب رکتی وغیرہ نہیں ہے، تو اس طرح آرام سے بندہ چلا جاتا ہے۔ تو کیا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا میرا یعنی آپ کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے اور ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو جانا ہے؟ جی جاتی ہوں نا، تو محرم جو ہے ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں بتا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کویشچن آپ کا؟ دوسرا کویشچن بھی یہی ہے کہ گلی محلوں میں جانا ہوتا ہے تو چنچی والے جو ہیں وہ بہت زیادہ کرایہ لیتے ہیں، اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتی، تو میں کسی
غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے بائک پہ بیٹھ کے جا سکتی؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ.